کہ حضرت سیدنا امام قاسم ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما یہ اچانک امام پاک کے سامنے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے چچا جان سب ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے، اب میں نے بھی نہیں رہنا، مجھے بھی شہید ہونے کے لیے میدان میں جانا ہے۔ امام پاک کو کچھ اس وقت ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، فرمانے لگے قاسم کیسی بات کرتے ہو، قاسم کیسی بات کرتے ہو، میں تمہیں کربلا میں بھیج دوں کٹنے کے لیے، تیرا بھائی چھوٹا ہے، بچوں کا مستقبل کس نے دیکھا، میرے لال نہیں، میں تجھے کربلا میں جانے نہیں دوں گا، میں تجھے میدان میں جانے نہیں دوں گا، میں تجھے کٹنے کی اجازت دوں، کس منہ سے میں تجھے کٹنے کی اجازت دوں؟ جس دن سے امام حسن کی شہادت ہوئی تھی، امام حسن پاک کی شہادت جس دن ہوئی تھی، اس دن سے لے کر آج تک کبھی حضرت قاسم کو یہ احساس نہیں ہوا تھا، امام قاسم کو کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ میرے باپ کی شہادت ہو گئی۔ باپ سے زیادہ پیار امام قاسم کو حضرت امام حسین نے دیا تھا، امام حسین پاک نے قاسم کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ قاسم بھول گئے تھے کہ میرے باپ کی کبھی شہادت بھی ہوئی ہے۔ کوئی چیز مانگنے سے پہلے حاضر کیا، اپنے بیٹوں سے زیادہ بھتیجوں کو پیار دیا، لیکن اس دن حضرت سیدنا امام قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلی مرتبہ پتہ چلا، پہلی بار معلوم ہوا کہ آج میرے بابا کی شہادت ہو گئی، حسن صاحب کی شہادت ہو گئی۔ چچا کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں چچا جس دن سے میرے بابا حسن کی شہادت ہوئی تھی، اس دن سے لے کر آج تک مجھے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ میرا بابا شہید ہو گیا۔ آج آپ نے یتیمی کا احساس دلا ہی دیا، آج آپ نے باپ کی شہادت کا احساس دلا ہی دیا۔ امام پاک نے کہا ہوا کیا میرے بیٹے؟ عرض کرتے ہیں بابا جان، چچا جان، آپ تو مجھے نہ کہتے ہیں، کربلا میں جانے سے منع کرتے ہیں۔ فرمایا میرے جگر کے ٹکڑے، میرے حسن کی نشانی کس منہ سے تجھے جانے دوں؟ میں کیا جواب دوں گا حسن کو؟ حضرت امام قاسم کہتے اگر آپ جانے نہیں دیں گے تو میں اپنے بابا کو کیا جواب دوں گا؟ کہا تیری پھوپھی زینب نے تجھے بڑے نازوں سے پالا ہے میرے لال، میں تجھے کیسے جانے دوں؟ حضرت امام قاسم کا جب مکالمہ ہوا، مورخین نے بہت طویل مکالمہ لکھا ہے، لیکن اس کی طرف نہ جاتے ہوئے اللہ اللہ امام قاسم روتے ہوئے اپنی پھوپھی کی طرف گئے۔ توجہ کریں، اپنی پھوپھی کی طرف گئے اور پھوپھی کے قریب جا کر ابھی پھوپھی کو کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ امام قاسم کو روتے روتے اچانک ایک بات یاد آ گئی۔ ماضی کے جھروکے میں امام قاسم ڈوب گئے، ماضی کے ماحول میں امام قاسم ڈوب گئے۔ اللہ اللہ امام قاسم کو دراصل اپنے ابا جان کی شہادت کا وہ آخری لمحہ یاد آ گیا۔ ہاں ہاں، جب حضرت امام حسن پاک کے منہ سے کلیجے کے ٹکڑے اور آٹے کٹ کٹ کے گر رہی تھی، اور اللہ اللہ پاخانے کے رستے سے آٹے کٹ کٹ کے گر رہی تھی، اس وقت امام حسن پاک کا چہرہ جب ہرا ہو گیا تھا زہر کی وجہ سے، تو امام حسن پاک نے اپنے بیٹے قاسم سے کہا تھا قاسم میرے بیٹے ذرا قلم لانا اور ذرا کاغذ لانا کہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو حیرت تھی کہ آج اتنی تکلیف میں جبکہ آٹے کٹ کٹ کے گر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ سب جانتے ہیں آدمی کتنا ہی طاقتور ہو، آدمی کتنا ہی مضبوط ہو، اگر اس کو الٹی ہوتی ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جس کی آٹے کٹ کٹ کے الٹی کے ذریعے نکل رہی ہو، اس وقت تو حسن پاک کا دل کیا کہتا ہوگا یہ نبی کے شہزادوں کے ساتھ کیا ہے، ان بدبختوں نے، ان پلیدوں نے، اقتدار کی لالچ میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ امام حسن پاک نے ایک خط لکھا، چھوٹا سا خط لکھا، اور اس کے بعد کا بیٹا جس دن تو غمگین ہوگا اس دن اس خط کو پڑھنا، ابھی اپنے بازو پہ باندھ، جس دن تو مصیبت زدہ ہوگا، جس دن تو غمگین ہوگا اس دن اس خط کو پڑھنا۔ حضرت قاسم بھول گئے تھے اس خط کو، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے اس دن کے بعد سے لے کر کربلا میں پہنچنے تک قاسم کو کبھی غمگین ہونے نہیں دیا۔ سارے غم کے گھوٹ خود پیے لیکن بھتیجے کو کبھی غمگین نہیں ہونے دیا، اور قاسم بھول گئے غم کسے کہتے ہیں۔ قاسم کو پتا نہیں تھا غم کسے کہتے ہیں، لیکن جب چچا
چچا کی زبان سے سنا تجھے شہید ہونے کے لیے نہیں جانے دوں گا، تو حضرت قاسم کو بابا یاد آیا۔ جب بابا یاد آئے تو بابا کی تحریر یاد آئی، بازو سے تحریر کھولی، کہا پہلے پڑھوں تو کھولا تو اس میں لکھا تھا، میرے بیٹے میرے دل کی چین، مجھے یقین ہے کہ تو اس وقت میدان کربلا میں ہوگا اور تجھ پر وہ مصیبت کی گھڑی ہوگی، جا میرے بھائی حسین پہ اپنی جان قربان کر کے بی بی زہرا کی بارگاہ میں مجھے سرخ روح کر دے، میرے خون کی تاثیر دکھا دے۔ اللہ اکبر، تحریر لی اور تحریر لے کر کے فوراً دوڑے آئے، چچا اب چچا کی اطاعت کروں یا باپ کی اطاعت کروں؟ یہ دیکھو میرا بابا شہادت کی سند دے گیا۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات کہتا ہوں، ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا بدر الدین رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک بات کہتے تھے اکثر، وہ فرماتے تھے کہ جب یہ تحریر لے کر مولا حسن پاک کی تحریر لے کر امام حسین کی بارگاہ میں امام قاسم آئے، امام قاسم نے کہا چچا میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا ہے، میں نے بھی شہید ہونا ہے۔ اس وقت امام حسین نے وہ تحریر لی، دیکھا اور پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور اٹھا کر کے کہا اللہ تیرا حسین اس وقت مظلوم ہے، تو مظلوموں کی دعا سنتا ہے، آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے، آج عاشورہ کی گھڑی ہے، عاشورہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے، مولا تو مجاہدوں کی دعا قبول کرتا ہے، تیرا حسین جہاد میں ہے، مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے، حسین اس وقت مسافر ہے تو مظلوموں کی دعا قبول کرتا ہے، اس وقت تیرا حسین مظلوم ہے، دعا کی قبولیت کی اتنی ساری وجوہات جمع ہو گئی، آج حسین اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے بھائی حسن نے نسل کی پرواہ نہیں کی اور اپنی نسل کو میرے قدموں پہ قربان کر دیا، تو مولا آج حسین دعا کرتا ہے کہ تو میرے بھائی کی نسل کو قیامت تک زندہ رکھنا، ندائی حسین تیری دعا قبول کی ہے، تیری نسل میں اور تیرے بھائی حسن کی نسل میں ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں تیرے نانا کو دیا ہے، وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کریں گے، حسن کے بیٹے کو دنیا اس کو عبدالقادر جیلانی کہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا، شان غوث الورا، سبحان اللہ مرشد غوث پاک کی شان ہے۔ کربلا میں مانگا ہے حسین نے غوث العظم دستگیر کو، اسی لیے غوث پاک مولانا بدر الدین کہتے تھے کہ غوث پاک منبر پر کہتے تھے کہ محمد عربی اپنے جد کریم ابراہیم کی دعا پر آئے ہیں اور عبدالقادر جیلانی اپنے جد کریم امام حسین کی دعا پر آیا ہے۔ دعائے حسین غوث پاک، غوث العظم دستگیر دعائے۔ حضرت امام قاسم نے کہا چچا میرا بابا دے گیا تھے، حضرت امام پاک نے کہا اب میں روک نہیں سکتا، جاؤ جاؤ تمہارے بابا حسن کا ماما تمہاری امی کے پاس ہے، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں باندھوں گا، جس کے دل میں جتنی مرادیں، چٹھیوں پہ چٹھیاں آ رہی ہے دعاؤں کے لیے، میں آخر میں دعا کروں گا سب کے لیے، لیکن آپ خود اپنی مرادیں دل میں لے۔ حسن پاک کے سپود کی شہادت بیان ہو رہی ہے، حسن پاک کے شہزادے اس دل ربا کی شہادت بیان ہو رہی ہے، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ چاند شرما جائے۔ دلوں میں مرادیں لو، تمنائیں لو عقیدتوں کے ساتھ، اور شہادت امام قاسم ابن حسن سنو۔ اللہ اللہ کہا تیرے بابا کا امامہ میں اپنے ہاتھ سے باندھوں گا، بابا کا امامہ حسن پاک کا امامہ امام حسین نے قاسم پاک کو اپنے ہاتھ سے باندھا، اور اس کے بعد حضرت امام قاسم کی امی میدان کربلا میں موجود تھی۔ جب امام حسین امام قاسم کو گھوڑے پہ بٹھا رہے تھے تو حضرت امام حسن کی بیوی انہوں نے قاسم کو کہا گردن جھکا، قاسم نے گردن جھکائی، کہا پلٹ کے نہیں آنا۔ کیا دین سے محبت ہے ان بیویوں کو، نبی کے گھر کی بہوؤں کو تو دیکھیں، بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں، بہوؤں کو دیکھیں، حضور کے گھر کی بہوؤں کو فرمایا پلٹ کے نہیں آنا، جا
اور شجاعت کے جوہر دکھا۔ مدینے کے لوگ یا کوفہ کے لوگ باز تانا دیتے تھے کہ حسن کو جنگ کرنا نہیں آتی تھی، اس لیے حسن عجیب و غریب فیصلے کیا کرتے تھے۔ جا لڑ کے دکھا کہ جب بیٹے کو یہ جوہر شجاعت کے خدا نے دیے ہیں تو تیرے بابا کی شان کیا ہوگی۔ پلٹنا نہیں اور جان دے دینا۔ امام قاسم نے اپنی ماں کو آخری سلام کیا اور جیسے ہی میدان کی طرف بڑھے، امام حسین ٹک ٹکی باندھ کر بھتیجے کو، بھائی کی نشانی کو دیکھتے رہے۔ امام قاسم جیسے میدان میں گئے، ایسا لگتا تھا جیسے زمین پہ چاند اتر آیا ہو، اتنے خوبصورت تھے حضرت امام قاسم۔ امام حسن کے بیٹے تھے، امام حسن ہم شبیہ رسول تھے اور ان کے بیٹے تھے امام قاسم۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر چاند اتر آیا ہو۔ امام قاسم جیسے آئے اور آ کر کے کھڑے ہوئے، میں علی کا پوتا ہوں، کس کو بھیجتے میرے مقابلے میں بھیجو۔ تو عمر سعد نے کہا کہ ارزق تو جا اور تو اس سے لڑ۔ ارزق جو تھا وہ 1000 کے برابر مانا جاتا تھا، ہزاری اس کو اور 1000 لوگوں کے برابر اس کو تنخواہ دی جاتی تھی، اس لیے کہ اگر وہ کسی چمڑے پر کھڑا ہو جائے، کئی لوگ مل کر کے اس کو کھینچے تو چمڑا پھٹ جاتا تھا، لیکن ارزق اپنی جگہ سے ٹلتا نہیں تھا۔ اتنا بڑا وہ بہادر پہلوان تھا، کوفہ میں صرف نہیں بلکہ پورے شام میں اس کی بہادری کے چرچے تھے۔ اس کو کہا عمر سعد نے کہ جا اور تو اس سے لڑائی کر۔ تو ارزق نے کہا یہ میری توہین ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے مجھے لڑنے کے لیے بھیجتے ہو، کم سے کم میرے منصب کا خیال تو کرو، میرے منصب کا احترام تو کرو۔ عمر سعد نے کہا اسے بچہ مت سمجھ، وہ حسن کا بیٹا ہے، علی کا فاتح خیبر کا پوتا ہے، پوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جلسوں میں نہیں بیان کرتے تو کم سے کم چھپ چھپ کر تو سرگوشیوں میں حقیقت بیان کر ہی دیتے ہیں، کم سے کم حقیقت سرگوشیوں میں بیان کر ہی دیتے ہیں۔ اس لیے سرگوشیوں میں کرتے ہیں کہ کہیں حقیقت کھل جائے تو لوگ ہمیں چھوڑ کر کے اس طرف نہ چلے جائے۔ تو وہ کم از کم کان میں کہہ رہا تھا علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، بچہ مت سمجھ۔ اس نے کہا لیکن میں نہیں جاؤں گا، میں پہلے اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور وہ بھی کوئی کم نہیں تھا، گھوڑے پر آیا۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی اکبر کی شہادت بڑی تفصیل سے لکھی ہے، ابن جریر اور ابو مخنف وغیرہ نے جو ہے، اور حضرت جو ہے وہ فقیہ ملت نے بڑی تفصیل کے ساتھ شہادت امام قاسم کی لکھی ہے۔ لیکن میں کئی کتابوں کی شہادت کا گلدستہ یکجا کر کے اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے وہ عطر نچوڑ کر کے پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ پہلا بیٹا آیا، وہ اتنا موٹا تھا اور اتنا مضبوط تھا کہ اس کے وزن سے مورخین لکھتے ہیں کہ عربی نسل کے گھوڑے کی پیٹھ لپاتی تھی۔ وہ آیا اور اس نے جیسے ایک وار کیا مولا قاسم پر، تو حضرت قاسم کے ہاتھ میں جو ڈھال ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی پہلے ہی وار میں۔ حضرت قاسم کے ہاتھ کی جب ڈھال ٹوٹی، حضرت امام علی مقام نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ میرے بھتیجے کی لاج رکھنا۔ حضرت محمد ابن انس نام کے ایک شخص وہاں موجود تھے، امام حسین پاک نے فوراً ڈھال دی کہ بڑھ کر کے جاؤ اور قاسم کے ہاتھ میں تھماؤ۔ انہوں نے اتنی پھرتی سے کام کیا کہ دوسرے وار سے پہلے ابن انس نے ڈھال پہنچائی، حضرت امام قاسم نے جب ان تک ڈھال پہنچی اور آپ نے اتنی دور گھوڑا کیا اور کر کے یوں جو ہے وہ بڑھے، اور بڑھنے کے بعد ایک یوں تلوار کا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کربلا کی داستان بزدلی نہیں سکھاتی، تمہیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب دین پر وقت آئے تو جان لینا جان دینا یہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے۔ نبی کے گھر کے بچوں کی شان دیکھو، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ علی کے خاندان کی خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر، علی خود شہید ہے، ان کے بیٹے شہید ہیں، ان کے پوتے شہید ہیں، ان کے نواسے شہید ہیں، ان کا بھائی شہید ہے، ان کا چچا شہید ہے۔ شہیدوں کا خاندان ہے، اصل بھی شہید ہے، نسل بھی شہید ہے، اصل بھی شریف ہے، نسل بھی شریف ہے، اصل بھی ولی ہے، نسل بھی ولی ہے، اصل بھی جلی ہے، نسل بھی جلی ہے، اصل بھی جلی ہے، نسل بھی جلی ہے۔ ابتدا میں محمد عربی ہے اور اختتام میں محمد امام مہدی ہے۔ سبحان اللہ
اور سجدہ کسی کا نہیں ہے، اتنا گارنٹیڈ سجدہ کسی کا نہیں ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے۔ امام قاسم نے دو ٹکڑے کیے، دوسرا بدمست ہاتھی کی طرح آ گیا، کھڑا ہو گیا، اس کو بھی ایک وار کیا۔ اور کیسے کیا؟ پہلے کو کاٹا تو اس کی تلوار لے لی ہاتھ میں، اور دوسرے پہ وار۔ اس سے کہا اور تو اتنا بڑا اپنے آپ کو رستم سمجھتا ہے، دیکھ تیرا بھائی مجھے تحفے میں تلوار دے گیا۔ اس کو غصہ آیا، ایک وار کیا، اس کے بھی دو ٹکڑے کیے، اور زد دیکھ کر کے کانپنے لگا اور سوچ رہا تھا کہ میرے دو بیٹوں کو اس نے قتل کر دیا۔ تیسرے کو بھیجا، تو جا۔ تیسرے کو بھی ایک وار میں امام حسین دعا کریں، اللہ میرے بھتیجے کی لاج رکھ، ماں کا آنچل پھیلا ہوا ہے، میرے بیٹے کی لاج رکھنا۔ اس کے بعد چار بیٹے اس کے جہنم میں پہنچائے۔ اب تو اس کے پاس کچھ تھا نہیں، وہ خود آیا جھومتا جھامتا، کہنے لگا تو نے میرے چار چار بچوں کو قتل کیا، اب دیکھ تیرا انجام کیا کرتا ہوں، اور تیرے گھر کے ایک ایک فرد کو قتل کروں گا، پھر بھی میرا غصہ ختم نہیں ہوگا۔ اس نے اتنا کہا، ہنس کر مولا قاسم نے کہا اتنا بڑا جنگجو ہے، تجھے تو زین کسنا بھی نہیں آتی، بچیسی کا تجھے تو زین۔ اصل میں جنگ جب کی جاتی ہے تو اس میں تدبیر چلی جاتی ہے تاکہ دشمن اس میں پھنس جائے۔ کہا اتنا بڑا پہلوان ہے، تجھے تو زین کسنا بھی نہیں آتی ہے۔ وہ اصل میں جب خدا دین لیتا ہے، عقل ہوگی تو اہل بیت سے لڑائی کیوں لے گا؟ پہلے تو عقل ہی گئی نا، پہلے تو عقل ہی گئی نا۔ تو جیسے اس نے زین جھانکنے کی کوشش کی، مولا قاسم نے اس کو زوردار وار کیا۔ یہ کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، یہ ناول نگاری نہیں ہے، خطابت کا جوہر نہیں ہے۔ جہاں خطابت کنیز بن کے کھڑی ہوتی ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ امام زین العابدین نے دمشق کے دربار میں کہا تھا خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے، کنیز۔ کون خطابت کرے گا ان کے لیے؟ ہے کسی میں طاقت؟ ان کا چلنا عنوان خطابت بنتا ہے، ان کا چلنا عنوان خطابت بنتا ہے، ان کی زندگیاں عنوان خطابت ہے، ان کے فضائل عنوان خطابت ہے۔ مولا قاسم نے دو ٹکڑے کیے، اب جھلایا امر سعد۔ اس نے کہا بدبختو نامردو، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سب مر جاؤ، چاروں طرف سے گھیرو۔ 1000 لوگوں کو ایک ساتھ بھیجا، چاروں طرف سے حسن کے لال کو گھیرا۔ غصے میں تھے، جھلائے ہوئے تھے، 5 کو جہنم رسید کیا تھا، اور جب ہزار آئے تو یوں تلوار چلائی کہ خیبر یاد آنے لگا، خیبر یاد آنے لگا، خندق یاد آنے لگی، احد کا مارکا یاد آنے لگا، اس لیے کہ علی کا پوتا شیر خدا کا شیر، تلوار چل رہی تھی۔ اور پھر امر سعد کہتا تھا وہ تو معاذ اللہ اس کے جملے ہیں، وہ تو بھلا ہے، شکر ہے کہ پانی بن کیا، پیاسا ایسا لڑ رہا ہے تو پانی سے سیراب ہو کر کے کیا ہوتا، اچھا ہوا پانی بن کر دیا گیا۔ 3 دن کا پیاسا یوں لڑتا ہے، یعنی روحانیت کام کر رہی تھی۔ پانی کی اوقات کیا تھی؟ وہاں خون رسول اپنی طاقت دکھا رہا تھا، خون رسول اپنی طاقت دکھا رہا تھا۔ لڑتے رہے، لیکن جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، تیر پر تیر آ رہے تھے، نیزے مارے جا رہے تھے، آخرکار ایک تیر جو ہے پیشانی میں لگا، چکر سا آیا اور زمین پر آ گئے۔ جیسے زمین پر آئے ہیں تو زمین پر آنے کے بعد آواز لگائی، یا اماں ادرکنی، اے میرے چچا میری طرف توجہ فرمائے، یا حسین ادرکنی، اے میرے آقا حسین میری طرف توجہ فرمائے۔ مولا حسین جو ہے دعا میں مصروف تھے، نگاہیں آسمان کی طرف تھی۔ جیسے حسن کا لال زمین پر آ گیا، وہ چاند سا لال زمین پر آ گیا، اتنی تکلیف تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے قاسم اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، قاسم اپنی تکلیف کی وجہ سے زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور کچھ کتے جو ہے حضرت امام قاسم کے سینے کو اپنے پیروں سے روند رہے تھے۔ اللہ اکبر! بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام قاسم کی جسم سے روح نکلنے سے پہلے گھوڑوں کی
تاب سے امام قاسم کے سینے کو کچلا جا رہا تھا۔ ذرا سوچو کتنی دردناک شہادت ہے۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ امام حسن پاک کے شہزادے کو جب دوڑ کر کے آپ لینے کے لیے گئے تو حضرت امام قاسم کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ حضرت قاسم شہید ہو چکے تھے۔ حضرت امام پاک نے قاسم کا جو ہے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا ہوا لاشا دیکھا تو کہنے لگے قاسم مجھے معاف کرنا، آنے میں تاخیر ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے، جن لوگوں نے یہ تفصیل نہیں لکھی کم سے کم انہوں نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ جب امام قاسم کا لاشا لے کر امام حسین جا رہے تھے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کچل کر جسم اتنا پھیل گیا تھا کہ امام قاسم کے پیر جو ہے زمین سے جو ہے وہ لگ رہے تھے۔ حضرت امام علی مقام نے جیسے ہی قاسم کا لاشا خیمے میں لا کر کے رکھا، خیمے میں کوہرام مچ گیا، بیویاں رونے لگی۔ حضرت امام قاسم کی امی نے آنچل پھیلا کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری تیسری قربانی بھی قبول فرما لی۔ میرے اللہ، بی بی زہرا کی بارگاہ میں تو نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ امام پاک کی مظلومیت دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، بیویاں روتی ہے، انہیں سمجھائیں کہ لاشوں کو اٹھائیں، کہ گردن سنبھالیں، سر سنبھالیں۔ عجیب سا حال ہے، باہر کے ہنگاموں کو روکنا آسان ہے، اندر کے ہنگاموں کو روکنا آسان نہیں۔ ابھی یہی کچھ ہو رہا تھا، قاسم کا لاشا ابھی گھر خیمے کے اندر آیا تھا، ابھی آنسو خشک نہیں ہوئے تھے کہ حضرت سکینہ عباس علمدار کے پاس آتی ہے، چچا کبھی مانگا آپ سے کوئی چیز تو آپ نے کبھی تاخیر نہیں کی، دیکھو بھیا علی اصغر بے ہوش پڑا ہے، علی اصغر بے ہوش ہے اپنے جھولے میں، اسے ہوش نہیں ہے، کم سے کم اس کے لیے تو چند قطرے پانی کا انتظام کر دو۔ چچا آپ بڑے بہادر ہیں، عرب کے بہادروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کیا آپ چند قطرے پانی کا مطالبہ اپنی سکینہ کا پورا نہیں کر سکتے؟ چچا اگر ٹھیک ہے مجھے نہ پلائیے تو نہ پلائیے، کم سے کم بھیا اصغر کو تو پلا دے۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا، کندھے پہ ڈالا اور کہا آقا حسین اجازت دیں میں پانی لانے جاؤں گا۔ نہیں عباس تم نہیں جاؤ گے، دیکھو سب خیمے تو خالی ہوں گے، کیا مجھ سے تمہیں اجازت دو؟ جو جاتا ہے وہ واپس ہی نہیں آتا، جو جاتا ہے وہ لوٹ کر ہی نہیں آتا، تمہیں کیسے؟ نہیں آقا میں سکینہ کی بات کو رد نہیں کر سکتا، میں لوٹ کر آؤں گا۔ مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، مولا عباس غازی عباس کی شہادت پڑی جاتی ہے، دل میں مرادیں نے برکتیں پائیں، اللہ میری آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ عباس نے کندھے پہ مشکیزہ رکھا، عباس اتنے اونچے قد کے تھے، امام عباس غازی عباس اتنے اونچے قد کے تھے کہ اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، اتنا قد اللہ نے اونچا دیا تھا، جسم بڑا مضبوط تھا، اور ان کو غازی مولا علی نے لقب عطا کیا تھا، مولا علی نے ان کو غازی کا لقب عطا کیا تھا۔ ایک جنگ میں بڑا لشکر تھا اور مولا علی اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان میں حاضر تھے۔ توجہ کریں، بہت خاص بات غازی عباس کے بارے میں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مرادیں پوری ہو رہی ہے، جم کے بیٹھو، تھم کے بیٹھو، دل و دماغ کربلا کی طرف کر لو، قسمتیں تبدیل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ان کو غازی کا لقب مولا علی نے عطا کیا۔ کیسے؟ ایک جنگ میں تھے، بڑا لشکر تھا، اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ جنگ میں تھے، مولا کائنات نے کہا علی کا کون بیٹا ہے جو کھڑا ہو کر میدان جنگ میں جائے اور دشمنوں سے جنگ کرے؟ تو سب سے پہلے حسن اور حسین دونوں مولا کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا میں نے نبی کے بیٹوں سے نہیں کہا، میں نے علی کے بیٹوں سے کہا ہے، حسن حسین تو نبی کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ میرا نسب، ان کا نسب، ان کا نسب میرا نسب، اور فاطمہ کی اولاد کا نسب میں ہوں، ان کا سبب میں ہوں۔ تو کہا میں نے علی کے بیٹوں کو کہا، نبی کے بیٹوں کو نہیں کہا، تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ محمد بن حنفیہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا
بابا 50,000 کا لشکر دے دو، میں ابھی جنگ کروں گا۔ اللہ مولا کائنات نے کہا تم بیٹھو۔ پھر اس کے بعد ایک اور صاحبزادے اٹھے، ابن حضرت ابو بکر ابن علی، کہا کہ بابا مجھے اجازت دے، کہا کہ نہیں تو بھی نہیں۔ پھر عباس، اس وقت ان کی عمر صرف 12 سال کی تھی، اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد عباس کہتے ہیں بابا میں جاؤں گا میدان میں۔ کتنی فوج لے کر؟ کہا کسی کو نہیں، اکیلا لے کر اکیلا جاؤں گا۔ اور بابا سن، تیرے عباس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، زبان ہلاؤں تو مر جائیں گے، آنکھ سے دیکھ لوں تو مر جائیں گے۔ لوگوں کو یہاں حیرت ہوتی ہے، زبان سے کوئی کیسے مرے گا، آنکھ سے کوئی کیسے مرے گا؟ تو لوگ بخاری کی حدیث کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جس کو گھور لیتا ہے اس کی بنی بگڑ جاتی ہے، جس کو پیار سے تک لیتا ہے اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔ تو عباس نے کہا آنکھ وہ رکھتا ہوں کہ مر جائیں گے، زبان وہ رکھتا ہوں کہ مر جائیں گے۔ جیسے عباس گھوڑا دوڑا کے آگے بڑھے، مولا کائنات نے کہا او میرے جاسوس تو اتنا خوبصورت ہے، کہیں تجھے دشمنوں کی نظر نہ لگ جائے، غازی واپس آ واپس آ واپس آ۔ اس دن سے پورا خاندان 12 سال کی عمر سے عباس کو غازی کہہ کے پکارتا تھا۔ یہ غازی عباس کی شان ہے، یہ غازی عباس کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وفا کا دوسرا نام عباس، وفا کا دوسرا نام عباس، سنگت کا دوسرا نام عباس، اللہ اللہ محبت کا دوسرا نام عباس، وعدہ نبھانے کا دوسرا نام عباس، سنگت نبھانے کا دوسرا نام عباس، سوتیلے رشتے کو نئی جان دے کر محبت کا لباس پہنانے والی ذات کا نام عباس۔ عباس نے رکھا کندھے پر مشکیزہ اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی، گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ وہ لومڑیاں شامی لشکر کی جو گھیر کر کے کھڑے تھے فرات کو، تلوار چلانے لگے عباس۔ سر پہ حیدری، اللہ اللہ، یہ تلوار تھی یا اللہ کا قہر تھا؟ عباس کی تلوار سے گاجر مولیوں کی طرح جو ہے وہ کٹتے جا رہے تھے۔ المختصر جناب عباس ٹائم ختم ہو رہا ہے، جلدی جلدی چلو، بہت تیزی سے چلو، شہادت امام حسین بھی پڑھنا ہے، جلدی جلدی چلتے ہیں۔ توجہ کرے، غازی عباس نے افراد کے اندر اپنے گھوڑے کے پیر ڈال دیے، اور جب گھوڑے کے پیر ڈالے نیچے اتر گئے، پانی کے اندر کھڑے ہو گئے۔ میں جلدی سے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد عباس نے جو ہے کندھے پہ مشکیزہ ڈالا، ڈالنے کے بعد جو ہے چلو میں پانی اٹھایا، اٹھانے کے بعد جیسے ہی منہ کے قریب کیا، اللہ اللہ، ضمیر نے آواز دی عباس، فاطمہ کا لال پیاسا، سکینہ پیاسی، اصغر پیاسا، تو کس منہ سے پیے گا؟ چھوڑ دیا، آل نبی کے لیے پانی نہیں، میں نہیں پیوں گا۔ گھوڑے سے کہا تو پی، گھوڑے نے منہ اٹھایا، گویا کہ کہا آقا نہیں پیتا میں کیسے پی سکتا؟ گھوڑے پر بیٹھے نکلے، شمر کی آواز آئی، اگر یہ پانی پہنچ گیا خیمہ آل محمد میں تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اب تک تو یزید کے لیے لڑ رہے تھے، اب اپنی جان کے لیے لڑو۔ پانی چلا گیا تو ایک بھی بچ کر نہیں جا سکتا۔ لڑتے لڑتے ایک بدبخت نے حضرت عباس کے بازو پہ حملہ کیا، ایک بازو کٹا، دوسرے بازو میں مشکیزہ پکڑا، تلوار بھی اور مشکیزہ بھی ایک ہاتھ میں، دوسرا بازو کاٹ لیا تو عباس نے دانتوں میں مشکیزہ پکڑا اور گھوڑا دوڑاتے رہے جناب عباس۔ غازی عباس گھوڑے کو تیزی سے دوڑا رہے تھے، سکینہ اور اصغر کی پیاس بار بار بے قرار اور بے چین کر رہی تھی۔ خیمے کے بالکل قریب آئے، چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا، ایک منحوس آواز گونجی، مشکیزے پہ تیر چلا دو۔ ایک بدبخت نے ایسا نشانہ لگایا کہ مشکیزے پہ تیر چلایا، سارا پانی بہا، مشکیزے کو چیرتے ہوئے سینے پہ تیر لگا۔ آپ جانتے ہیں بائک سے کوئی بندہ گرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اپنے بازو پہ گروں تاکہ جسم چھلنی نہ ہو۔ عباس گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے، بازو تو پہلے ہی کٹ چکے تھے۔ آج بھی کربلا میں عباس کے بازوؤں کی مزار الگ ہے، جس میں عباس الگ ہے اور بازو عباس جہاں کٹے تھے وہ الگ ہے۔ بازو کٹ گئے،
کٹے ہوئے بازو. آدمی گرتا ہے تو بازوؤں کا سہارا لیتا ہے, وہاں تو بازو کٹ چکے تھے, بازو کٹے ہوئے ہیں. جناب عباس جب گھوڑے سے نیچے آئے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ایک بدبخت نے تانا دیا, موت کے ڈر سے روتے ہو؟ کہ موت کے ڈر سے نہیں, اس لیے رو رہا ہوں کہ میری پیاری سکینہ کی تمنا میں پوری نہ کر سکا. اور اس کے بعد عباس نے آواز دی, آقا حسین میری خبر لیجئے. مولا حسین تشریف لائے. آنے کے بعد دیکھا عباس کے سینے میں جو ہے وہ تیر پیوست تھا. سر اٹھایا, زانوں پہ رکھا, اپنے امامے کے شملے سے غبار چہرے کا صاف کیا اور ہاتھ چہرے پہ پھیرا, آنکھیں کھول دی. عباس مسکرا رہے تھے. مولا حسین نے کہا, عباس میرے بھائی, تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی, تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. میرا پرچم اب کون اٹھائے گا, میرا علم کون اٹھائے گا؟ عباس تو کیا گیا؟ عباس مسکرا رہے تھے, کہتے تھے حسین آپ مجھ سے راضی ہیں؟ حسین کہتے ہیں عباس میں تجھ سے راضی, میرا اللہ بھی تجھ سے راضی, بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ عباس نے کہا کھلی آنکھوں سے کوثر کے کنارے پر امی فاطمہ کو دیکھ رہا ہوں, نانا جان رسول پاک کو دیکھ رہا ہوں, بابا علی مرتضیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اور یہ کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور مولا حسین کے زانوں پر جان جانے آفری کے حوالے کی. امام پاک نے عباس کا لاشا اٹھایا, بوجھل قدموں سے گھر آئے, خیمے میں آئے. سکینہ نے جب چچا کا لاشا دیکھا, بڑی چاہتی تھی, بہت محبت کرتی تھی, بڑا پیار تھا عباس کو سکینہ سے, سکینہ سے عباس کو. عباس, چچا عباس آپ کیوں سو گئے, آپ کیوں چپ ہو گئے؟ میں نے آپ کو پانی لانے کے لیے کہا تھا, اس لیے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. ساری گھر کی خواتین رونے لگی. سکینہ کو سینے سے چمٹایا اور کہا بیٹی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ بولا نہیں کرتے. ابھی ادھر ایک امتحان تھا, رونے کا ماحول تھا,